بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے بیت المقدس تاریخ کے آئینے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ گزشتہ دنوں غزہ اور فلسطین میں اسرائیل کے انسانی سوز مظالم کے بعد قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کی نظروں کے سامنے آ گئے۔ بیت المقدس کی آزادی کے خواب سجائے ہوئے اہل فلسطین کی داستان تقریباً 1 صدی پر پھیلی ہوئی ہے، جسے آج ہماری نسل بالکل ناواقف ہے۔ اہل فلسطین کی کہانی روشنائی سے نہیں بلکہ ان کے خون سے لکھی گئی ہے۔ فلسطین کے ہر چپا چپا پر قربانیوں کی ایسی لازوال دستانے نقش ہیں کہ جس سے وہاں کے باشندوں کی جرت، ہمت، غیرت اور استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ فلسطین کے معصوم بچے، مائیں، بہنیں، جوان اور بوڑھے سبھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس کے بارے میں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہی حال ہم کہہ سکتے ہیں: تم شہر امان کے رہنے والے، درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا تم موج صبا طوفان کا دھارا کیا جانو۔ محترم سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود ہی اپنے علاقے اور اپنے وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے، اور اہل فلسطین کا درد بھی سانجہ ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بیت المقدس کی تاریخ سے واقف کروائیں تاکہ ہماری نسلیں بیت المقدس کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: اقصی کی زمین کو ہم سب مل کر چھڑائیں گے، تاریخ فلسطین ہم گھر گھر میں بتائیں گے۔ محترم سامعین، القدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت بھی ہے۔ یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس بابرکت بھی ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور گنبد الخضرا بھی موجود ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ القدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ القدس پہاڑیوں پر آباد، اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جس پر مسجد اقصی اور گنبد خضرا واقع ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں جو باب رحمت، باب ہتا، باب فیصل، باب غواغہ، باب ناظر، باب حدید، باب قطع نبین، باب سلسلہ، باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ مسجد اقصی کی بنیاد مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام نے مسجد بیت الاقصی کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ محترم سامعین، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بن گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصی کا ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے سین میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرانے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، اس لیے کہ اسے ہم قدرت کے بعض نمونے دکھائیں
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی شامل ہے۔ مسجد اقصی روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب تقریباً 250 اور بعض روایات کے مطابق 25,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ محترم سامعین، بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کے سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اس وقت سلطنت روم کے عیسائیوں پر بہت بڑی بادشاہت وہاں پہ قائم تھی، اور سلطنت روم اس وقت سب سے بہت بڑی طاقتور شمار کی جاتی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری سنائی اور اس کو قیامت کی نشانی میں سے قرار دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت 16 ہجری بمطابق سن 236 عیسوی میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرایا تھا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت بھی اختیار کی۔ سن 66 ہجری اور 86 ہجری کے درمیان خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر دوبارہ شروع کروائی، اور سن 86 سے لے کر سن 96 ہجری کے درمیان ان کے صاحبزادے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی آرائش مکمل کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کروائی تھی۔ بیت المقدس کی یہ سرزمین تقریباً عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ پھر جیسے جیسے ان میں آپسی اختلاف، انتشار، خانہ جنگی، سیاسی فتنتوں اور باطنی تحریکوں کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی تو گھات میں بیٹھے ہوئے صلیبیوں کو موقع مل گیا، اور ادھر فاطمی حکومت نے بھی اپنی حکومت کی مضبوطی اور استحکام اور شام سے سلجوکیوں کے خاتمے کے لیے ان صلیبیوں سے مدد طلب کی اور انہیں کئی طرح کی سہولتیں فراہم کر دیں اور بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ بالآخر ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور اپنے فاطمی خلفاء کے ساتھ غداری اور دھوکہ کیا، اور القدس پر قبضہ کے لیے اپنی فوج کو تیار کیا، اور پھر 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر 492 ہجری بمطابق 1099 عیسوی کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے دوبارہ چھین لیا اور یروشلم پر اپنی مسیحی حکومت قائم کر دی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کے بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت زیادہ رد و بدل کر دی۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ بھی کیا جو بطور جائز ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیے۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور بالآخر 538 ہجری بمطابق سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مارکہ آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے دوبارہ آزاد کروا لیا اور مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ محترم سامعین، اس طرح 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کی بازیابی میں آ گیا اور ارض مقدسہ سے عیسائی حکومت کا صفایا ہو گیا۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہودی مدینہ یاد رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شورشیں اور سازشیں کی، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہود نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بالعموم معاہدے کیے اور بہت زیادہ دشمنی بھی برقرار رکھی۔ 20ویں صدی کے خلاف اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑا جو سانحہ ہمیں نظر آتا ہے وہ مسئلہ فلسطین کا ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلہ کی طرف بڑا حصہ اس کا گر گیا تھا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گئے تھے، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ محترم سامعین، دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے تھے اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔
گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصہ کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بلکہ غزہ تو مکمل ایک زندان بن چکی ہے، اور اقوام متحدہ اور اس کے جو کرتا دھرتا ہے امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشے پردان وہ سارے کے سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہاں پہ یہ ہے کہ بعض نام نہاد مسلم ممالک بھی اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اور اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بنا پر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہی ہیں یا بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہود اور اس کے حواری یاد رکھیں، یہ شام جو زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کے سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر روانہ ہوں گے۔ اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا، اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ یہ تو زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں میں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا نہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، اور ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بزور شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس دوبارہ فتح ہوگا۔ محترم سامعین، بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کراتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے ہمیشہ کمر بند رہیں۔ اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصیٰ کی خبر لے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔